بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام محمد عثمان ناصر، والد صاحب کا نام محمد ناصر. کہاں ذرا زیارت تو کراؤ. ہاں، تعلق کراچی سے ہے. درجہ اولا سے جامعہ اعظم میں زیر تعلیم ہوں. عصری تعلیم انٹر تک ہے. حافظ قرآن ہوں. روزانہ آدھا پارہ پڑھنے کا معمول ہے. آدھا تو کم ہے پیارے، اس کو بڑھاؤ انشاءاللہ. ورنہ تو 2 مہینے میں قرآن ختم ہوگا. اور آگے حدیث آنے والی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، اقرأ القرآن فی کل شہر، ہر مہینے میں ایک قرآن پڑھا کرو. وہ تو روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے اور چاہتے تھے کہ جناب میں روزانہ، لیکن آپ نے فرمایا اتنا نہیں، بس ہر مہینے میں ایک قرآن کافی ہے. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب غزوة موتة من ارض الشام بالسند المتصل منا الى الامام الحمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن ابن ابي هلال قال واخبرني نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال اخبره انه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ باب قائم کیا غزوہ موتا جو شام کی زمین میں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو بھیجا تھا خط دے کر اس علاقے میں، لیکن انہوں نے اس قاصد کو شہید کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید دکھ ہوا، کیونکہ یہ دنیا کے تمام اقوام کے طریقے کے خلاف تھا کہ کسی قاصد کو یا کسی سفیر کو قتل کر دیا جائے. لڑائی اپنی جگہ، لیکن اگر دارالحرب سے کوئی کافر بطور گفتگو کے لیے، مذاکرات کے لیے آئے، ہمیں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہ ہی کافر قاصدوں کو قتل کرتے تھے، بلکہ اس قاصد کے علاوہ، ان قاصد کے علاوہ آپ کے کسی سفیر کو کبھی قتل نہیں کیا گیا. حالانکہ آپ نے اپنے دشمنوں کے پاس بھی اپنے سفیر بھیجے ہیں. جب آپ کے ان قاصد کو شہید کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ انتقام ضرور لیا جائے. چنانچہ آپ نے یہ لشکر روانہ کیا اور اس کا امیر بنایا ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو. لیکن آپ کو یہ ڈر تھا کہ ان کا مقابلہ بہت بڑی تعداد سے ہوگا، تو اس کا امکان ہے کہ کہیں شہادتیں زیادہ نہ ہوں. تو آپ نے شروع میں ہی فرما دیا تھا کہ اگر زید بن جعفر شہید ہو جائیں تو زید بن حارثہ اگر شہید ہو جائیں تو جعفر ابن طالب کو امیر بنا دیا جائے، اور اگر جعفر ابن ابی طالب شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ کو امیر بنا دیا جائے. ایسا ہی ہوا. اب جب یہ حضرات پہنچے شام کے علاقے میں، اور یہ غزوہ موتا جو ہے یہ اس زمانے میں شام تھا. شام بہت بڑا ملک تھا، اور اس شام کے اندر یہ لبنان، اردن، یہ سارے جو ہے نا یہ بعد کے سب پیداوار ہیں. یہ انگریزوں نے تقسیم کر کے چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے، ورنہ یہ شام تو بہت بڑا علاقہ تھا. اب اس شام کے اندر اردن بھی ہے، سیریا بھی ہے، لبنان بھی ہے، یہ سارا علاقہ. تو شام بہت بڑا ملک تھا اور وہاں حکومت تھی رومیوں کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لشکر بھیجا، ان کے تعداد صرف 3000 کے لگ بھگ تھی، 3000 سے کچھ زیادہ، لیکن مقابلے پہ 1,00,000 سے زیادہ فوج سامنے آ گئی. اب ان میں آپس میں اختلاف ہوا کہ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اگر مقابلہ نہ کیا جاتا اور پیچھے ہٹ جاتے تو بھی جائز تھا،
کیونکہ قرآن مجید کی آیات آپ نے پڑھی ہوں گی سورہ توبہ کے اندر، بلکہ سورہ انفال کے آخر میں، کہ شروع میں حکم یہ تھا کہ اگر 1 اور 10 کا مقابلہ ہو تو مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بعد میں یہ حکم آ گیا کہ اگر 1 اور 2 کا مقابلہ ہو تو پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر مقابلہ 1 اور 3 کا ہو، 1 اور 4 کا ہو، 1 اور 5 کا ہو تو پھر پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے۔ اور یہاں مقابلہ تو کتنا زیادہ تھا، 3 کا مقابلہ تھا 100 سے، تو اس لیے اگر یہ مسلمان پیچھے ہٹ جاتے، واپس آ جاتے، تو بھی کوئی شرعی خلاف ورزی کسی حکم کی لازم نہ آتی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے تقریر کی اور یہ کہا کہ ہمیں تو جہاد کرنا ہے، چاہے فتح نصیب ہو چاہے شہادت ہو، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے، ہم جہاد کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ یہ حضرات آگے بڑھے اور انہوں نے مقابلہ شروع کیا، اس میں شہادتیں کافی ہوئیں، اور یہ جتنے امیر تھے ہمارے، یہ 3 حضرات یہ شہید ہو گئے۔ تو یہ روایتیں شروع کی۔ یہ باب ہے غزوہ موتا کے بارے میں جو شام کی زمین کے اندر ہوا۔ روایت نقل کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ وہ جعفر ابن ابی طالب پر اس دن کھڑے ہوئے۔ کھڑے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی میت رکھی ہوئی تھی تو اس کے پاس جا کر کھڑے ہوئے، وہو قتیل، اور حال یہ تھا کہ جعفر ابن ابی طالب قتل کر دیے گئے تھے، یعنی شہید ہو چکے تھے۔ تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں گنتی کی تو 50 جو تھے وہ نیزے کے زخم تھے اور تلواروں کی مار تھی۔ طعنہ کہتے ہیں، طعنہ یتنو نیزہ مارنا، اور ضرب بالسیف تلوار مارنا، گویا طعنہ اور ضربہ کے 50 سے زیادہ زخم تھے، اور یہ وہ 50 زخم تھے کہ لیس منہا شیء فی دبرہ، کہ کوئی بھی زخم پشت پر نہیں تھا، سارے سینے پر سامنے کے حصے پر تھے۔ چلو جی آگے۔ وبه قال أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة موتة زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده 99 من طعنة ورمية۔ یہ بھی روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا میں زید ابن حارثہ کو امیر بنایا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر زید ابن حارثہ شہید کر دیے جائیں تو جعفر ابن ابی طالب امیر ہوں گے، اور اگر جعفر کو بھی قتل کر دیا جائے تو عبداللہ ابن رواحہ امیر ہوں گے۔ تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی اس جہاد کے اندر شامل تھا، تو ہم نے جعفر ابن ابی طالب کو تلاش کیا تو ہم نے ان کو شہداء کے اندر پایا، اور ہم نے پایا کہ ان کے جسم کے اندر 90 سے زیادہ زخم تھے، طعنہ کے اور رمیہ کے۔ طعنہ کہتے ہیں نیزے کو اور رمیہ کہتے ہیں تیر کے زخم کو۔ اب پیچھے گزرا کہ 50، اس میں ہے کہ 90، لیکن ایک تو وہی بات ہے کہ مفہوم عدد کا اعتبار نہیں ہوتا، شروع میں گنتی کی تو 50 اور جو دیکھا تو سب ملا کے 90، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے کے حصے میں جو زخم تھے وہ 50 سے زیادہ تھے، اور دائیں بائیں پیچھے جو زخم تھے تیر آ کر لگتے رہے، پیچھے سے لوگوں نے حملہ کیا وہ زخم آئے تو سب ملا کر 90 تک پہنچ گئے۔ جمع ممکن ہے، اور یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کو طیار کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، پہلے جھنڈا تھا حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، وہ اس کی حفاظت کر رہے تھے، پھر اس کے بعد جھنڈا اٹھا لیا حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے، تو ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا دایاں، تو انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا، پھر بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا تو انہوں نے اپنے سر اور کٹے ہوئے بازو کے
اس سے اس جھنڈے کو پکڑے رکھا تاکہ جھنڈا زمین پر نہ گرنے پائے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ اسلامی جھنڈے کی یا اسلامی ریاست کے جھنڈے کی عظمت کوئی بری بات نہیں ہے۔ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بھی اس جھنڈے کو نیچے گرنے سے بچانے کی آخری دم تک کوشش کی، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جعفر کو دیکھا کہ وہ جنت میں اڑتے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دونوں ہاتھوں کے بدلے میں 2 پر عطا کیے۔ اسی لیے جعفر ابن ابی طالب کے بیٹے تھے عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب، تو صحابہ ان کو کہتے تھے یبن ذی الجناحین، یبن ذی الجناحین، کہ تم ذو الجناحین کے بیٹے ہو۔ تو جعفر طیار کو طیار بھی کہا جاتا ہے، ان کو ذو الجناحین بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو جنت کے اندر 2 پر عطا کر دیے۔ چلو جی۔ وبه قال احمد بن واقد، تو زمانے کے اندر جھنڈا کوئی ایسا طے شدہ نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ جھنڈے کا کوئی ڈیزائن بنا ہوا ہو کہ اس میں اتنی لکیریں کالی ہوں گی، اتنی سفید ہوں گی، اتنی سرخ ہوں گی، ایسا کوئی کہیں کسی روایت میں ثابت نہیں ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے پورا رسالہ اس موضوع پر لکھا کہ کوئی جھنڈے کی ہے، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی کپڑا یا اس پہ کوئی بھی علامت بنا کر اس کو اٹھا لیا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ بس یہ آج کے دن ہمارا جھنڈا ہے، یہ نیچے نہیں گرے گا۔ بعد میں پھر اب جھنڈے بننے لگے، ہر ریاست کا اپنا جھنڈا ہوتا ہے، اس کی علامت ہوتی ہے۔ چلو جناب۔ وبه قال حدثنا احمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حميد بن هلال عن انس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل ان ياتيهم خبرهم فقال اخذ الراية زيد فاصيب ثم اخذ جعفر فاصيب ثم اخذ ابن رواحة فاصيب وعيناه تذرفان حتى اخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے تھے، صحابہ نیچے جمع تھے، اور پورا جو منظر تھا موتا کا جہاد کا وہ آپ کے سامنے تھا۔ تو آپ صحابہ کو بتا رہے تھے کہ جو روایت آ رہی ہے کہ جھنڈا لیا فلاں نے، تو اس میں روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعى زیدن، نعیہ کے معنی ہوتے ہیں موت کی اطلاع دینا، نعیہ اس شخص کو کہتے ہیں جو موت کی اطلاع دے رہا ہو، یہ لفظ نعیہ کے پیچھے گزر چکا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی اطلاع دی، زید ابن حارثہ کی شہادت کی اور جعفر کی اور ابن رواحہ کے اس کی لوگوں کو قبل اس کے کہ ان کی خبر لوگوں تک پہنچے۔ آپ نے فرمایا کہ جھنڈا لیا ہے زید نے، یعنی زید ابن حارثہ نے، اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ اب جھنڈا لیا ہے جعفر ابن ابی طالب نے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ اب جھنڈا لے لیا ہے عبداللہ ابن رواحہ نے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اور حال یہ تھا کہ وعیناہ تذرفان، آپ کی دونوں آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ آپ کو ان شہادتوں پر دکھ تھا کہ میرے اتنے قریب کے ساتھی جو ہیں وہ اس طرح شہید ہو رہے ہیں۔ تو زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع دی، جعفر ابن ابی طالب کی شہادت کی اطلاع دی، عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت کی اطلاع دی، اور مٹھائی بانٹنے کے بجائے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اپنے ایک لوگ تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں، تو یہ نیا اسٹائل ہے دین کا۔ لیکن یہ کہ جو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے، ایک طرف شہادت کو اونچا مقام بھی سمجھتے تھے، اللہ کی رضا میں راضی بھی رہتے تھے، لیکن تبھی جو دکھ ہوتا وہ انسان، آپ لوگ تو فرشتے ہو نا، لیکن وہ لوگ انسان تھے، انسان کامل تھے، اس لیے ان کو دکھ ہوتا تھا کہ ہمارا بھائی دنیا سے چلا گیا۔
اور اب فی الحال ملاقات نہیں ہوگی، جنت میں جا کے ملاقات ہوگی، تو اس عارضی جدائی کا غم ہوتا تھا. اسی لیے عیناہ تذریفان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. معلومہ کہ کسی کی شہادت کے اطلاع پر یا کسی کے انتقال کے اطلاع پر اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو شرعاً اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ اگر دیکھا جائے تو یہ اقرب الی السنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کیا اور بندے کا بھی حق ادا کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ فلاں صاحب تھے بزرگ، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، تو وہ ہنس پڑے کہ دیکھو اللہ کی رضا میں راضی ہوں، بہت خوش ہوئے کہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. اور فرمایا کہ ایک بزرگ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو وہ رونے لگے، تو لوگ سمجھیں گے کہ جو ہنسے ہیں ان کا مقام اونچا ہے، لیکن فرمایا کہ حالانکہ وہ مغلوب الحال تھے. اور وہ دوسرے بزرگ جو اپنے بیٹے کے جدائی پر روئے ہیں، انتقال پر روئے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی نے خوشی کا اظہار کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا تو حق ادا کیا مگر بندے کا حق ادا نہیں کیا. اور جو آدمی دل سے اس موت پر، شہادت پر راضی بھی رہا مگر ساتھ ساتھ اس بندے کی جدائی کے، عارضی جدائی کے غم میں رویا، اس نے بندے کا بھی حق ادا کیا. تو اگر صرف اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا جائے تو وہ مقام اونچا نہیں ہے. اونچا مقام یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرے، بندے کا بھی حق ادا کرے. ایک طرف یہ بھی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت نصیب فرمائی، بڑے خوش نصیب ہیں، ہم سے تو بہتر ہے کہ جنت میں پہنچ گئے فوراً، لیکن ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ بھئی اب پتہ کب ملاقات ہوگی، اور دنیا میں ہم ان کے پاس رہتے، کچھ حاصل کرتے اور سیکھتے، اب وہ موقع نہیں رہا، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوں تو یہ بندے کا حق ہے، یہ بھی جائز. تو اس میں آ رہا ہے وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اور آپ کی آنکھیں بہہ رہی تھی، آنسوؤں سے بہہ رہی تھی. آگے آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا یہاں تک کہ جھنڈا لے لیا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے، یعنی خالد بن الولید نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی. اب یہ جو آ رہا ہے حتی اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، تو بعض کتابوں میں آتا ہے کہ جھنڈا ایک اور صحابی نے اٹھایا تھا، تو لوگوں نے کہا تم امیر بن جاؤ، کہا نہیں میں امیر بننے کا اہل نہیں ہوں. خالد بن الولید موجود ہیں، وہ بڑے زبردست کمانڈر ہیں، دور جاہلیت سے، کافروں کے زمانے سے بڑے شاندار کمان کر رہے تھے، وہ کمانڈر تھے زبردست، تو ان کو امیر بنایا جائے. تو لوگوں نے جو وہاں قریب کے تھے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اطلاع دی اور یہ فرمایا کہ جھنڈا لے لیا ہے سیف من سیوف اللہ نے. اسی لیے خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کا لقب کیا پڑ گیا؟ سیف اللہ خالد بن الولید. حتی فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی. اب یہ فتح سے ہوئی تھی یا شکست ہوئی تھی یا برابر سرابر چھوٹ گئے تھے، تینوں طرح کی روایتیں آ رہی ہیں، اور جمع اس طریقے سے ہے کہ اس دن میں حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے ایسی طریقے سے جنگ لڑی کہ کافر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، کافروں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. اور یہ بھی انہوں نے کیا کہ اپنے ساتھیوں کو کچھ کہا کہ تم ان ٹیلوں کے پیچھے سے چکر لگا کے آؤ اور نعرے لگاتے ہوئے ایسا لگے کہ جیسے مسلمانوں کی نئی کمک آ گئی ہے پیچھے سے. تو انہوں نے، کافروں نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں ادھر سے. بہرحال ادھر ہی حضرات نے جنگی ٹیکنیک کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ اور شجاعت اور قوت کے ساتھ حملہ کیا تو ان کافروں کو پیچھے دھکیل دیا. جب پیچھے دھکیل دیا تو اس دن فتح ہو گئے. لیکن بعد میں پھر خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے مزید جنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور پھر واپس تشریف لے آئے مدینہ منورہ. اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض صحابہ جو تھے جو اس جنگ میں شریک ہوئے تھے جب واپس آئے تو گھر میں بیٹھ گئے اور یہ کہا کہ نحن الفرارون. آپ نے فرمایا لا بل انتم العکارون، نہیں تم بھاگ کے نہیں آئے، تم پلٹ کر لوٹنے والے ہو، یعنی تم آئے ہو کمک حاصل کرنے کے لیے، میرے پاس آئے ہو.
اور یہ جو پیچھے ہٹ جانا اور مرکز میں پہنچ جانا، مرکز میں پہنچ کر پھر دوبارہ حملے کی تیاری کرنا، یہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں پیچھے ہٹنے سے منع کیا گیا ہے کہ آپ کافروں کے مقابلے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتے، مگر دو صورتوں میں اجازت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یولہم یومئذ دبرا، جو آدمی اپنی پشت پھیرے گا جہاد سے اور جنگ سے، فقد باء بغضب من اللہ ومأواه جہنم، تو اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن بیچ میں استثناء کر دیا گیا، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، ہاں مگر یہ کہ وہ متحرف للقتال ہو۔ متحرف للقتال کا مطلب کہ پیچھے ہٹ رہا ہے، کہ ہم پیچھے ہٹتے ہیں، بیچ میں نہر رکھیں گے، نہر کو بیچ میں رکھ کر مقابلہ کریں گے۔ جیسے سن 65 کی جنگ میں جب انڈیا کی فوج نے لاہور پہ حملہ کیا تو جو پاکستانی فوج تھی وہ پیچھے ہٹی، اور پیچھے ہٹ کر انہوں نے پیچھے ہٹی اور یہاں تک کہ جو BRB نہر ہے اس کو بیچ میں رکھا تاکہ یہاں سے مقابلہ کرنا آسان ہوگا۔ تو پیچھے ہٹنا کہ کسی صحیح جگہ پر ہم پہنچ جائیں پھر وہاں جمیں گے، تو یہ متحرف لقتال ہے۔ یا آپ پیچھے ہٹے کہ ادھر سے تو یہاں مناسب نہیں، ادھر سے حملہ کریں گے، تو یہ متحرف لقتال ہے۔ اور دوسری صورت جس کو قرآن نے خود ذکر کیا ہے، او متحیزا الی فئۃ، کہ یا وہ پناہ لینے والے ہوں فیہ کی طرف، جماعت کی طرف، کہ بھئی سینٹر جاؤ، وہاں پہنچو، مزید اسلحہ لو، مزید چیزیں لو، پھر آ کے حملہ کریں گے۔ تو یہ ہے متحیزاً الی فئۃ۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ان میں سے بعض حضرات نے کہا نحن الفرارون، تو آپ نے ایک مرتبہ تو یہ فرمایا کہ بل انتم العکارون، یہ بھی روایت شاید مشکات میں ہے۔ اور دوسری مرتبہ میں آپ نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا وَأَنَا فِئَتُكُمْ، وَأَنَا فِئَتُكُمْ، کہ میں تمہارا فیہ ہوں۔ اب یہ جو آپ نے فرمایا نا وَأَنَا فِئَتُكُمْ، اس میں اشارہ تھا قرآن مجید کی آیت کی طرف کہ وہ متحیزاً الی فئۃ، تم جو آئے ہو بھاگ کے کہیں اور تو نہیں گئے، میرے پاس آئے ہو نا، سینٹر میں آئے ہو، مرکز میں آئے ہو، تو میرے پاس آئے ہو، اب ہم مزید تیاری کریں گے اور پھر حملہ کریں گے ان کے اوپر۔ چلو وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرو قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم تقول لما جاء قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم وأنا أطلع من صائر الباب، تعني من شق الباب، فأتاه رجل فقال أي رسول الله إن نساء جعفر، قال وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن، قال فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن، وذكر أنه لم يطعن، قال فأمر أيضا فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبننا، فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاحس في أفواههن من التراب. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم فقلت أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت تفعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. فاحسو فی افواہنا، فاحسو پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ روایت نقل کی عمرہ، وہ روایت کرتی ہیں تھے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور وہ فرماتی ہیں کہ جب زید ابن حارثہ، جعفر ابن ابی طالب اور عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت کی اطلاع آئی تو جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرف فیہ الحزن، تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ گئے مسجد میں، پہلے ممبر پہ آپ نے سب کو اطلاع دی، پھر مسجد میں بیٹھ گئے، یعرف فیہ الحزن، اور آپ کے چہرے کے اندر غم نظر آ رہا تھا، دکھ تھا آپ کو کہ میرے اتنے قریبی ساتھی شہید ہو گئے۔ معلوم ہے کہ شہید کے انتقال پر اگر طبعی غم ہو تو وہ کوئی تقوی یا زہد کے خلاف نہیں ہے، بلکہ بندے کا حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتے تھے، بندوں کا بھی حق ادا کرتے تھے۔ تو آپ بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے مبارک کے اندر غم پہچانا جا رہا تھا،
حضرت عائشہ فرماتی ہیں وانا اطلع من صائر الباب، اور میں دروازے کی جھرری سے جھانک رہی تھی۔ 68 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو یہ کمرے کے اندر تھی حجرہ عائشہ میں، اس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، تو اس مسجد کی جھرری سے چپکے سے اس طرح جھانک رہی تھی کہ لوگ ان کو نہ دیکھیں اور یہ لوگوں کو دیکھ لیں کہ باہر ہو کیا رہا ہے۔ تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ کے چہرے مبارک پر غم چھایا ہوا ہے۔ تو میں جھانک رہی تھی صائر الباب سے، یعنی شق الباب سے۔ تو ایک اور اسی سے معلوم ہوا کہ اگر عورت فی نفسی مردوں کو دیکھ لے اور فتنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو شرعاً اس کی گنجائش حرام نہیں ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کو تو پردے کا حکم ہے، لیکن مرد اگر باہر نکلیں اور وہاں عورتیں بھی موجود ہوں تو آپ کو اپنے چہرے کے اوپر ٹھاٹا باندھنے کا کوئی حکم نہیں ہے، ورنہ آپ کو بھی حکم ہوتا کہ جناب تم ٹھاٹا باندھو، تم بھی نقاب ڈالو، لیکن مردوں کو پردے کا حکم نہیں ہے۔ البتہ عورت کے لیے کسی خاص مرد کو دیکھنا جبکہ فتنے کا اندیشہ ہو یا کوئی وجہ ممانعت پائی جا رہی ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن فی نفسی اگر عورت باہر جھانکے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں۔ بلکہ یہ بھی روایت آپ پڑھ لیں گے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے پیچھے یہاں کھڑا کیا اور وہ دروازے کی جھرری سے اور کپڑے کے نیچے سے جھانک رہی تھی باہر، حبشے کے لوگ، والحبشۃ یلعبون فی المسجد بالحراب وغیرہ وغیرہ۔ تو فی نفسی ہی عورت کا مردوں کو دیکھنا جائز ہے۔ البتہ اشکال پیدا ہوتا ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ افام یوانی انتما الستما تبصرانی ہی، کہ آپ نے منع فرمایا تم ان کو کیوں دیکھ رہی ہو، عبداللہ ابن ام مکتوم کو، تو کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو نابینا ہے، وہ تو نہیں ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، کیا تم بھی اندھی ہو؟ الستما تبصرانی ہی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دو خواتین کا عبداللہ ابن مکتوم کو دیکھنا آپ نے اس سے منع کیا، لیکن اس کے اندر سب نے تعویل کی ہے کہ کوئی وجہ ایسی پائی جا رہی تھی کہ جس میں آپ نے منع کیا۔ اب وہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ نابینا آدمی تھے، کپڑوں کا پوری طرح کی حفاظت پوری طرح نہیں کر پاتے تھے، تو اس کا امکان ہے کہ ران کا کوئی حصہ یا کوئی ایسی جگہ ظاہر ہو رہی ہو جو سطر میں داخل ہو، اور عورتوں کے لیے دیکھنا، کیا مردوں کے لیے بھی دیکھنا اس کا جائز نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ خاص کسی مرد کو ہوج دیکھنا یہ تو جائز نہیں، لیکن ویسے عموماً مردوں پہ نگاہ پڑ جائے تو وہ جائز ہے۔ بہرحال اس روایت میں یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دروازے کی جھرری سے جھانک رہی تھی، تعنی من شق الباب، یعنی دروازے کی جو شق ہے وہاں سے جھانک رہی تھی۔ ایک آدمی آیا اور اس نے یہ خبر دی، اے رسول اللہ، حرف ندا ہے کہ یا رسول اللہ، بے شک جعفر کی جو عورتیں ہیں۔ اب آگے کیا جملہ بولا تو راوی کہتے ہیں کہ قال وذکر بکاءہن، کہ اس آدمی نے یہ ذکر کیا کہ جعفر ابن طالب کے گھر کی عورتیں رو رہی ہیں۔ فامرہ ان ینہاہن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے آدمی کو کہا، حکم دیا کہ تم جا کر عورتوں کو روک دو۔ راوی کہتے ہیں یا راوی کہتی ہیں، اس لیے قال بھی ہے قالت بھی ہے، دونوں نسخے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ آدمی چلا گیا، پھر واپس آیا اور آ کر کہا کہ میں نے ان کو منع کیا تھا، اور لیکن ذکر کیا انہو لم یطعنہ یا انہن لم یطعنہ، کہ ان عورتوں نے اس آدمی کی بات نہیں مانی، رو رہی ہیں۔ قال فامر ایضا، آپ نے پھر حکم دیا کہ جا کر عورتوں کو منع کر دو۔ فذهب، وہ چلا گیا، ثم آتا، پھر آ گیا اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ تو رو رہی ہیں۔ تو فقال واللہ لقد غلبننا، تو آپ نے فرمایا فقال، اس آدمی نے کہا واللہ لقد غلبننا، اللہ کی قسم وہ عورتیں ہمارے اوپر غالب آ گئی ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں
فزعمت، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاحثوا فی افواہہن من التراب، کہ ان کے منہ میں مٹی ڈال دو. حسا یحسو کے معنی ڈالنا، ان کے منہ میں مٹی ڈال دو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دروازے کے پیچھے سے اس آدمی کو بات کی اور میں نے کہا ارغم اللہ انفک، اللہ تیری ناک رگڑے. فواللہ ما انت تفعل، اللہ کی قسم تو وہ کام کرتا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا تھا. وما ترکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من العناء، اور تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت سے نہیں چھوڑا، یعنی بار بار آ کے اطلاع دیتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو یہ تو کیا کر رہا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو ڈانٹا کہ جو کام، جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بار بار اطلاع دینا اور آپ کو تکلیف پہنچانا اور آپ کو مشقت میں ڈالنا یہ غلط ہے. تم حضور کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہو؟ اب دیکھو نا، عورتیں رو رہی ہیں. وہ آیا کہ جی وہ عورتیں رو، آپ نے فرمایا بھائی منع کر دو. پھر آ گیا حضرت رو رہی ہیں، بھائی منع کر دو ان کو جا کے. پھر آ گیا حضرت رو رہی ہیں، مانتی نہیں ہے. بھائی حضرت کیا کریں؟ اب حضرت ڈنڈا لے کے اندر جائیں، عورتوں کے سر پھاڑیں وہاں، آپ بتاؤ کیا کریں پھر؟ اس لیے عائشہ کو غصہ آیا کہ کیا کہہ رہا ہے یہ آ کے بار بار کہ حضرت نہیں مان رہی. سوال یہ کہ اگر نہیں مان رہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لشکر لے کر جائیں، ان کے خلاف جہاد کا اعلان کریں؟ ارے بھائی عورتیں ہیں، غم میں ہیں. اور پھر دیکھو نوحہ، یہ بھی اس کا بھی تو امکان ہے کہ رونے کی بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں. اگر رونا آنکھوں سے ہو تو وہ تو جائز ہے. اگر رونے میں آواز غیر اختیاری نکل جائے وہ بھی کسی درجے میں معاف ہو جاتی ہے. لیکن اگر اپنے اختیار سے آواز نکالی جائے تو وہ نوحہ میں داخل ہے اور حرام ہے. اگر فرض کر لو کہ پہلی اور دوسری صورت ہے تو پھر تو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اگر ان خواتین میں سے کوئی خاتون تیسری صورت میں مبتلا ہو رہی ہے تو بھی اس کو منع ہی کیا جا سکتا ہے نا. اگر کسی گھر میں وفات ہوئی ہو، عورتیں رو رہی ہیں، آپ کیا کرو گے؟ کوئی بھی بزرگ وہاں وہ کیا کرے گا؟ جا کے اعلان ہی کر سکتا ہے نا کہ بھی رونا نہیں چاہیے، نوحہ کرنا حرام، بس یہی کر سکتا ہے. اب یہ تو نہیں کر سکتا کہ عورتوں کے مجمع میں اندر گھس جائے اور جناب تھپڑ مارنا شروع کر دے. یہ آپ تو کر سکتے ہو، لیکن یہ شرافت اور اخلاق والی کوئی حرکت تو نہیں ہوگی. اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا کہ یہ آدمی کیا حرکت کرتا ہے، بار بار آ کے کہتا ہے کہ جناب مان نہیں رہی. ارے بھائی نہیں مان رہی تو چھوڑ دو ان کو ان کے حال کے اوپر. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاحثوا فی افواہہن من التراب، ان کے منہ میں مٹی ڈال دو. اور یہ جو فاحثوا فی افواہہن من التراب، اس کا معنی حقیقی بھی مراد ہو سکتا ہے اور معنی مجازی بھی مراد ہو سکتا ہے. اگر معنی حقیقی مراد ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ منہ کھول کے روئے تھوڑی سی مٹی ان کے منہ میں ڈال دو. ظاہر ہے جب مٹی منہ میں ڈال دو گے تو آواز خود ہی بند ہو جائے گی، مٹی نکالنے میں مصروف ہو جائیں گی. یہ تو اس وقت ہے جب کہ معنی حقیقی مراد لیا جائے. لیکن اس کا معنی مجازی بھی ہو سکتا ہے، جیسے پنجابی میں بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں مٹی پاؤ. تو مٹی پاؤ کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑو ان کو ان کے حال کے اوپر، یعنی ڈالو ان کے اوپر مٹی ڈالو. مٹی ڈالو کا مطلب ہے چھوڑ دو ان کو ان کے حالت کے اوپر. تو فاحثوا فی افواہہن من التراب کے اندر دونوں احتمال ہیں، معنی حقیقی بھی مراد ہو سکتا ہے، معنی مجازی بھی مراد ہو سکتا ہے. چلو وبه قال حدثني محمد بن کون کہاں جی ارشاد. استاد جی علماء کرام کے جو ویڈیو بیانات ہوتے ہیں تو عورتوں کے لیے ان کا دیکھنا کیسا؟ یعنی فی نفس ہی تو جائز ہے، یعنی اگر بشرطے کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو. اس لیے کہ عورتوں کے لیے مردوں کو دیکھنا فی نفسی حرام نہیں ہے، الا یہ کہ فتنے کا اندیشہ ہو. یہاں پر بھی تو خاص مرد کو دیکھنا پایا جا رہا ہے. ہاں بس وہ وہاں تو بلکہ زیادہ تعویل یہ کی گئی ہے کہ کوئی بات حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی ایسی تھی جو سطر کے خلاف تھی،
اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور یہ جو میں نے کہا نا کہ کسی مخصوص مرد کو، یہ بھی اس وقت ہے جب کہ فتنے کا اندیشہ ہو. لیکن اگر کوئی بزرگ ہے، اللہ والا ہے، بوڑھا ہے اور اس خدا کا خوف دلا رہا ہے اور اس کی کوئی بیان عورت سن لے یا دیکھ لے تو اس میں کوئی حرام اتنا نہیں ہے. چلو جی. وبه قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم إذا حي ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. عبداللہ ابن عمر جب بھی جعفر ابن ابی طالب کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب کو سلام کرتے تھے تو یہ کہتے تھے السلام علیکہ یا ابن ذی الجناحین، اے دو پروں والے کے بیٹے تیرے اوپر سلامتی نازل ہو. السلام علیکم یا ابن ذی الجناحین. جی. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال سمعت خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول لقد انقطعت في يدي يوم موتة 9 أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. صفیحۃ یمانیۃ. جی. اگلی روایت. وبه قال. پڑھو شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. میرا نام محمد طیب بن محمد سلیم اللہ، تعلق پنجاب ضلع بھاولپور سے. سابقہ درجات جامعہ عباسیہ بھاولپور میں پڑھے اور اصلی تعلیم میٹرک تک ہے. حافظ قرآن ہوں. روزانہ ایک پارہ پڑھنے کا معمول ہے. بسم اللہ. وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرۃ ابن بردزبہ الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومه وبرکاته آمین. قال حدثني عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عامر عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. یہ کہاں پڑھ رہے ہو تم؟ ایک حدیث تو بیچ میں رہ گئی. اصل میں تو وہ ان کو پڑھنی چاہیے تھی کیونکہ یہ دونوں حدیثیں ایک ہی جیسی ہیں. چلو. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس قال سمعت خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول لقد دق في يدي يوم موتة 9 أسياف وصبرت في يدي صحيفة ليمانية. صفیحۃ ليمانية. اب یہ روایت دو نقل کی. پہلی روایت یہ ہے کہ میں نے خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرماتے تھے کہ میرے ہاتھ میں موتہ والے دن 9 تلواریں ٹوٹی. یعنی اتنی زبردست قتال انہوں نے کیا کہ مارتے مارتے، زبردست کمانڈر تھے، بہادر تھے، تو 9 تلواریں ان کے ہاتھوں سے ٹوٹی. یہاں تک کہ صرف ایک تلوار باقی رہ گئی، وہ بھی موٹی اور چوڑی. صفیحۃ یمانیہ. صفیہ کہتے ہیں چپٹی تلوار کو جو چوڑی ہو اور ذرا چپٹی ہو. عام طور سے تلواریں باریک ہوتی ہیں تاکہ گردن اتارنے میں آسانی ہو، لیکن اگر چپٹی اور چوڑی ہو تو اس کو صفیحہ کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہ میرے ہاتھ میں موتہ والے دن 9 تلواریں ٹوٹی اور نہیں باقی رہی میرے ہاتھ میں الا صفیحۃ یمانیۃ، مگر ایک چوڑی تلوار، چپٹی تلوار جو یمن کی بنی ہوئی تھی. اگلی روایت بھی یہی ہے کہ میں نے خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرماتے تھے لقد دق، ماں انقطع، یہاں ہے دقہ، اور دقہ یا دقوں کے معنی بھی کوٹنے کے، توڑنے کے. تو ٹوٹی میرے ہاتھوں میں موتہ والے دن 9 تلواریں. وصبرت فی یدی، صبرت کا مطلب صابر رہی یعنی باقی رہی. وصبرت فی یدی صفیحۃ لیمانیہ، اور میرے ہاتھ میں باقی رہی ایک چپٹی تلوار جو یمن کی بنی ہوئی تھی. چلو جی. وبه قال حدثني عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عامر عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي فواجب له وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذاك. اگلی روایت بھی
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبسر عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أغمي على عبد الله بن رواحة بهذا فلما مات لم تبكي عليه. اب یہ دونوں روایتیں جو ہیں یہ غزوہ موتا کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادنا مناسبت کے ساتھ ذکر کر دیں، اور مناسبت یہ ہے کہ جب غزوہ موتا میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی بہن تھی عمرہ بنت رواحہ، تو وہ نہیں روئی، یعنی جس طرح عورتیں چیخیں مار مار کے روتی ہیں، اور تو یہ نہیں روئی، تو بہت انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ کافی پہلے، یعنی کافی عرصے پہلے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تھے، اور ان پر بیماری کے دوران بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، اور ایسی بے ہوشی طاری ہوئی تھی کہ لگ رہا تھا کہ اب یہ دنیا سے گئے. تو ان کی بہن عمرہ اس وقت میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی، بے ہوشی کے وقت میں، بیماری کے وقت میں، اور وہ رو رہی تھیں، اور بھائی کی حالت دیکھ کر، اور جناب ساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی کہہ رہی تھی، واہ جوالا، ہائے پہاڑ، ہائے فلاں، ہائے فلاں، اس طرح کی آوازیں نکال رہی تھی. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے، جب ہوش میں آئے تو فرمایا تم کیا کہہ رہی تھی؟ کیونکہ فرشتوں کو میں نے دیکھا، فرشتے میرے پاس آئے ہوئے تھے اور وہ تمہاری آواز سن رہے تھے، اور جب وہ تم کہہ رہی تھی ہائے پہاڑ تو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کیا واقعی تم پہاڑ ہو؟ جی تو واجب اللہ وا قضا وا قضا. تو یہ روایت نقل کی نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے کہ عبداللہ ابن رواحہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. کب؟ غزوہ موتا میں نہیں، کئی سال پرانی بات، پہلے کی بات ہے. تو ان کی جو بہن تھی عمرہ وہ رونے لگی، اور وہ کہہ رہی تھی واجب اللہ وا قضا وا قضا، کہ ہائے پہاڑ، ہائے شیر پنجاب، ہائے شیر سرحد. اس طرح کے لوگ جو ہے نا طرح طرح کی اپنا القاب سے نوازتے رہتے ہیں. تو واجب اللہ وا قضا وا قضا تعدد علیہ، تعدد علیہ یعنی گنتی کر کے ان کے تعریفیں ذکر کر رہی تھیں. تو فقال، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے حین افاق ما قلتی، جب عبداللہ ابن رواحہ کو افاقہ ہوا تو انہوں نے فرمایا ما قلتی شیئا الا قیل لی، اپنی بہن سے کہا کہ جب بھی تم کہتی تھی ہائے پہاڑ، ہائے شیر، تو مجھ سے کہا جاتا تھا کیا تم واقعی پہاڑ ہو، کیا واقعی شیر ہو؟ الا قیل لی انت کذالک، مگر یہ کہ مجھ سے کہا جاتا تھا کیا تم ایسے ہی ہو. اگلی روایت شعبی کی نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے، اور یہ ہے اصل وہ روایت جس کا تعلق غزوہ موتا سے ہے کہ عبداللہ ابن رواحہ پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی، اور پھر وہ ساری روایت نقل کی جو پیچھے گزری. لیکن آگے حصہ اصل یہ ہے کہ فلما مات، کہ جب عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، لم تبکی علیہ، تو پھر حضرت عمرہ جو ہیں وہ نہیں روئیں. اب نہیں روئی کا مطلب یہ ہے کہ پھر انہوں نے اس طرح کے الفاظ نہیں کہے. باقی اگر آنکھوں سے آنسو نکل بھی گئے ہوں تو وہ تو کوئی ملامت والی چیز نہیں ہے، بلکہ عین سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. چلو استاد جی ایک سوال ہے. کہاں؟ 376 جی. 376. اچھا جی، ارشاد. اوپر حدیث میں حضرت جی جھنڈے کے بارے میں بات کی گئی. مشکات شریف میں ایک حدیث ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. کس سے؟ برا بن غازب رضی اللہ تعالی عنہ سے. نام سمجھ میں نہیں آیا. برا بن غازب رضی اللہ تعالی عنہ سے. بقا برا ابن عازب. برا ابن عازب. جی. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھنڈے کی منظر کشی کی گئی ہے جس میں نمرۃ سودا کے الفاظ آئے ہیں. کیا ہے؟ نمرۃ سودا ہے. نمرۃ سودا. ہاں. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جھنڈ تھی عام طور پر وہ چتکوبری تھی، یعنی زیادہ اس میں سفید لکیریں کھینچی گئی تھے.
تو اس سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کر رکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنتی عام طور پر وہ یہی جنتی، تو کیا یہ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ جی نہیں، اس کا آپ وہ پورا رسالہ آپ پڑھ لو جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواہر الفقہ میں موجود ہے، کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ نمیرہ کہتے ہیں دھاری دار چادر کو. اب اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی ڈیزائنر کو بلایا کہ بھائی ذرا ڈیزائن بناؤ جھنڈے کا، اور پھر کوئی جھنڈا متعین کیا گیا اور اس میں طے کیا گیا کہ 11 لکیریں اوپر ہوں گی اور 9 نیچے ہوں گی اور سائڈ پہ یہ ہوگا. وہ ایسی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ کوئی بھی چادر ملی، کبھی سفید، یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ آپ کا جھنڈا سفید تھا، یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ دھاری دار تھا. تو جو بھی چادر ملی، یعنی وقت پر جو کپڑا میسر آیا، اسی کو جھنڈے کی شکل دے کر ہاتھ میں اٹھا لیا تاکہ لوگ دور سے دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آ جائیں. اب بھی ایسا بڑے بڑے اجتماعات میں بھی ہوتا ہے، تبلیغی اجتماعات میں بھی، حج میں بھی ہوتا ہے، کسی نے لوٹا اٹھایا ہوا ہوتا ہے تو لوگ لوٹا دیکھ دیکھ کے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں، کسی نے کوئی اور چیز اٹھائی بھی ہوتی ہے، لوگ اس کو دیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ صرف علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ ہمیں اس کے ساتھ جانا ہے. تو ایسا نہیں تھا کہ وہاں کوئی باقاعدہ ڈیزائن بنایا گیا ہو دھاری والی چیزوں کا. پھر یہ ثابت کرنا کہ آپ کے جھنڈے میں جتنی دھاریاں ہیں اتنی ہی دھاریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے میں بھی تھیں، تو دونہ خرط القطات. تو یہ تقریباً ناممکن ہے. یہی بات حضرت نے لکھی ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ علیہ نے، کہ کسی بھی جھنڈے کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے جتنے لوگ بیٹھے ان میں کوئی آدمی کہے کہ میری ٹوپی عین سنت نبویہ کے مطابق ہے، تو ثابت کرنا ہی مشکل ہے کہ جناب یہ عین سنت کے مطابق ٹوپی کیسے ہو گئی جناب کی. کیا اتنے ہی سوراخ تھے جتنے اس میں ہیں؟ کیا اس میں ویسے ہی پھول بنا ہوا تھا جیسے اس میں ہے؟ کیا اس کی اونچائی اتنی ہی تھی جتنی اس کی ہے؟ یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہے، ممکن ہی نہیں ہے. چلو جی استاد جی ایک سوال ہے. کون کہاں؟ 313. جی ارشاد. سر یہ آپ نے یہ فرمایا کہ عورت کا فی نفسی، مرد کو دیکھنا اگر فتنے کا خدشہ نہ ہو تو جائز ہے. صحیح. قرآن کریم کی جو آیت ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، بہت اچھا سوال کیا. بلکہ جس وقت میں بتا رہا تھا تو اس وقت بھی یہ آیت میرے ذہن میں آئی تھی، سوچا بتا دوں، پھر وہ خیال تھا کہ بتاؤں گا، نکل گئی تھی. تو آپ نے بہت اچھا کیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حتی الامکان جو ہے آدمی کو، مرد ہو یا عورت، اس کو نگاہ نیچے رکھنی چاہیے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. تو اسی لیے وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ کسی خاص مرد کو دیکھنا مناسب نہیں ہے، وہ اسی وجہ سے کہ کیونکہ قرآن مجید میں آ رہا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. اسی لیے اولا اور افضل تو یہی ہے کہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے، اولا اور افضل یہی ہے. لیکن اگر اس کی نگاہ کسی مرد پر پڑے یا کوئی دروازے کی جھرری سے باہر جھانکے، اب سوال یہ ہے کہ جھانکنا جائز تھا یا ناجائز تھا؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حبشی لوگوں کے کرتب دکھائیں؟ تو اگلا سوال یہ کھڑا تو ہوگا، آپ کو جواب تو دینا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اہلیہ کو اس طرح دکھانا جائز تھا یا ناجائز تھا؟ قرآن تو کہتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. اور یہ بھی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ دروازے کی جھرری سے جھانک رہی تھی. اسی لیے مولانا تفقہ فقہ جو ہے نا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ فقہ میں آپ صرف ایک آیت ایک حدیث کو نہیں لے سکتے، اس میں تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر آدمی کسی صحیح نتیجے پر پہنچ پاتا ہے. چلو جی. باب بعث النبي صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید الى الحرقات من جہینہ. یہ باب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا حرقات کی طرف جو قبیلہ جہینہ سے تعلق رکھتے تھے. جی. وبه قال حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا حسين قال أخبرنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت كان متعوذا فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. اب یہ جو باب قائم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید کو حروقات کی طرف بھیجا تو کیا آپ نے ان کو امیر بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ تو آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ جو اہل المغازی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امیر یہ نہیں تھے، بلکہ امیر جو تھے غالب ابن عبداللہ اللیثی رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ آپ نے بھیجا ہے سن 7 ہجری میں. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سنی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لشکر تھا اس کے امیر حضرت اسامہ ابن زید تھے، کیونکہ نام لے کر انہوں نے کہا ہے باب بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ ابن زید. لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو امیر بنایا گیا، تو اس بات پر سارے اصحاب السیر محدثین متفق ہیں کہ جب تک زید ابن حارثہ حیات رہے تو اسامہ ابن زید کو امیر نہیں بنایا گیا تھا. اسامہ ابن زید کو امیر اس وقت بنایا گیا جب ان کے والد کی شہادت ہو گئی تھی. اس لیے ماننا پڑے گا کہ پھر یہ واقعہ سن 7 ہجری کا نہیں ہے، بلکہ جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے، یعنی غزوہ موتا کے بعد کا واقعہ ہے. بہرحال حضرت اسامہ ابن زید گئے ہیں اس لشکر میں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی امیر ہوں، جیسا کہ امام بخاری کے انداز سے معلوم ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ غالب بن عبداللہ اللیثی رضی اللہ عنہ امیر ہوں، جیسے کہ اہل مغازی لکھتے ہیں. لیکن بہرحال اسامہ ابن زید اس لشکر میں موجود تھے. اب اس میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حراقہ کی طرف بھیجا تو ہم نے صبح کے وقت قوم پر حملہ کیا، ہم نے ان کو شکست دے دی. میں اور انصار کا ایک آدمی ان کافروں کے ایک آدمی کے پیچھے لگ گئے اس کو مارنے کے لیے. فلما غشیناہ، جب ہم دونوں نے اس کو ڈھانپ لیا کا مطلب یہ کہ وہ ہماری تلواروں کی زد میں آ گیا، تو قال لا الہ الا اللہ. تو جب اس نے دیکھا کہ مر رہا ہوں اور یہ دونوں میرے بالکل سر پہ پہنچ گئے ہیں، اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ. جب اس نے کلمہ پڑھا فکف الانصاری، انصاری نے اپنی تلوار روک لی. اب یہ مسلمان ہو گیا، ہمارا بھائی بن گیا، اب اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. فطعنته برمحی حتی قتلته، لیکن اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نیزے سے اس کو مارا یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا. جب ہم واپس آئے تو یہ خبر پہنچ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اے اسامہ کیا تم نے اس کو قتل کر دیا جبکہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ چکا تھا؟ قلت کان متعوذا، میں نے کہا کہ اس نے جان بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھا تھا. اس لیے کہ اگر واقعتاً وہ اس نے اسلام لانا تھا تو 3 منٹ پہلے لاتا. وہ تو 3 منٹ پہلے تو ہم سے لڑ رہا تھا، مجھ سے بھی انصاری سے بھی، اور پھر بھاگا، پھر ہم دونوں اس کے پیچھے بھاگے، اور اس وقت تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا. جب ہماری تلواروں کی زد میں آ گیا اور اس کو خیال ہوا کہ اب جان بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا. معلوم ہوا کہ اس کا کلمہ ایمان لانے کے لیے نہیں تھا بلکہ جان بچانے کے لیے تھے. دلیل دی کس نے؟ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلیل قبول نہیں کی. آپ نے پھر فرمایا یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں میں بار بار کہتا تھا یا رسول اللہ. وہ متعوذ تھا، اس نے تقیتاً جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا.
آپ ایک ہی بات فرما رہے تھے، یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ. اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ انصاری نے صحیح کیا، اس نے اپنی تلوار روک لی تھی، تم نے غلطی کی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود اس کو قتل کیا. حتی فما زال یکررها، تو آپ مسلسل یہ کلمہ دہراتے رہے. حتی تمنیت، یہاں تک کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ مجھے یہ خواہش ہوئی، ایسی خوفناک خواہش کہ آدمی سن کے حیران ہوتا ہے. کہتے ہیں یہاں تک کہ مجھے خواہش ہوئی کہ میں آج کے دن سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا. اتنا آپ نے میرے اوپر اتنی نکیر کی. اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ مجھے تمنا ہوئی کہ میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، یعنی میں اب مسلمان ہوتا تو کم از کم میرے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے. اور یہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا. چلو جی آگے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة. آسان ہے، پڑھو آگے. وقال عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعث 9 غزوات علينا مرة أبو بكر ومرة أسامة. یعنی کبھی بڑے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر بنا دیتے تھے، کبھی لڑکے اسامہ کو بھی آپ امیر بنا دیتے تھے. جی. وبه قال، جلدی بسم اللہ جلدی. الرحمن الرحیم. میرا نام مہمان الدین ہے. کیا نام ہے؟ مہمان الدین. مہمان الدین سمجھ میں نہیں آیا. مہمان الدین. عماد الدین. مہمان الدین. مہمان الدین. ہو مہمان فارسی کا اور الدین عربی کا، اور فارسی کی اضافت ہو رہی ہے عربی کی طرف، جیسے چاقو زید. اچھا چلو جی. مہمان الدین. واحد صاحب کا نام ہے بادشاہ خان. تعلق ذلدیر سے. بادشاہ خان چلو. تعلق ذلدیر سے ہیں. کہاں سے؟ ذلدیر سے. دلدیر. چلو بسم اللہ. واقع درجات ذلدیر میں پڑھے ہیں سابعہ تک، اور اس سال یہاں پہ زیر تعلیم ہوں. پریشان نہیں ہو رہے آپ اس سال یہاں کے؟ نہیں. اچھا چلو. بسند متصل منا الى الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی. قرآن مجید پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہو. اچھا کہ حافظ نہیں ہو؟ حافظ ہوں. ہے حافظ ہوں. ماشاء اللہ کمال ہے. تو دین میں بھی حافظ ہوتے ہیں جی. اور قرات بھی ہوتی ہے، قاری اچھے ہوتے ہیں جی. ہیں جی. قرآن صحیح پڑھتے ہیں. جی. چلو ماشاء اللہ. چلو جناب. وبه قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وعنهم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. ابن حارثہ یعنی حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ یا زید ابن حارثہ استعملہ علینا، آپ نے انہیں ہمارا عامل بنایا، امیر بنایا. جی. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال محمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وعنهم غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات فذكر خيبر والحديبية ويوم حنين ويوم القرد. قال يزيد ونسيت بقيتهم. اب آگے کل سے انشاءاللہ فتح مکہ کے حدیثیں شروع ہو جائیں گی. واللہ سبحانہ.